رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. حضرت جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ صحابی تھے، بھائیو برا مت مانیے گا، وہاں بھی نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی جانتے، اسی لیے پوچھا متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ کیا تیاری کیا ہے تم نے قیامت کی؟ جیسے یہ جلسہ ہوا تو آپ نے جلسے کے انعقاد سے نہ جانے کئی ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر دی ہے، تب آج یہ پر رونق ماحول آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. قیامت یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پارک ایک بنا جائے گا اور اس میں سب لوگ ٹہلیں گے جا کر کے جیسے آج ٹہلتے ہیں. حضرت صحابی رسول نے جب پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ اس نے صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مد دخرت لها شیئا، کیا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے نیکیوں کا کچھ خزانہ نہیں اکٹھا کیا، میں نے کچھ نیکی نہیں کی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، آپ سے محبت، میرے دل میں آپ کی محبت بہت ہے. میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میری محبت کیا کام آئے گی، میری محبت کیا کرو گے، جاؤ کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز ہی سب کچھ ہے. میں بھی کہتا ہوں نماز بہت کچھ ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے. جو ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے وہ فاسق مردود الشہادت ہو جاتا ہے، وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے. اتنا سخت حکم ہے کہ اگر عورت نے نماز نہیں پڑھی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا، آدھا بچہ باہر نکل آیا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسی حالت میں وہ نماز پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کی اتنی تاکید ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھے. اور پڑھے تو کیسے پڑھے گی، کیسے پڑھے گی؟ فقہائے کرام نے اس کا بھی طریقہ بتایا، گڈھے میں کھڑی ہو جائے لیکن نماز پڑھے. اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے اس سے. آپ ذرا سوچئے نماز تین ہی لوگوں سے معاف ہے، پاگل، نابالغ، حائضہ اور نفسا عورتیں، ان کے علاوہ اور کسی سے نماز معاف نہیں ہے. اب آپ لوگ اپنے آپ کو کس میں سمجھیں گے یا آپ سمجھیں گے؟ آپ کو میں پاگل تو نہیں کہہ سکتا، آپ کو میں نابالغ تو نہیں کہہ سکتا. حیض و نفاس تو کسی اور کے لیے ہے. حیض والی عورت سے نماز معاف، نفاس والی عورت سے نماز معاف، پاگل سے نماز معاف ہے، نابالغ سے نماز معاف ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان سے نماز معاف نہیں ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مصروف تھے اور اوپر ایک نورانی ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر تو نے میری بہت عبادت کر لی اور میں اب تم سے بہت خوش ہو گیا، اب تجھے میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، مردود ہے، بھاگ ہٹ جا یہاں سے. خدا کی عبادت کبھی بندے سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. جو ہی آپ نے لا حول کہا وہ ٹکڑا جو نور کا تھا بنایا وہ فوراً دھواں ہو گیا، ختم ہو گیا. حضرت غوث پاک پھر خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک نورانی شکل میں ایک ٹکڑا بادل کا آیا اور اس میں سے آواز آئی اے عبد القادر آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. سیدنا غوث اعظم لا حول پڑھ کر فرماتے ہیں شیطان پھر مجھے گمراہ کرنے کے لیے آ گیا اور کہتا ہے عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. سن تو یہ کہہ کر کے گویا مجھ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے علم پر بھروسہ کر لوں کہ میرا علم ایسا ہے کہ میں علم کی وجہ سے گمراہی سے بچ سکتا ہوں. سن شیطان، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے